یہ عمل ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے سنا کہ جس کو کوئی پریشانی پیش آئے اور وہ پریشانی اس کی حل نہ ہوتی ہو تو وہ ایسا کرے کہ ناریل جو ہوتا ہے، ایک ناریل لے اور اس ناریل کو، جو کچا ناریل ہوتا ہے جو عموماً درگاہوں پہ پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ ناریل کو کاٹ کر اس کا پانی الگ نکال لیں اور جو کھوپرا ہوتا ہے کچا اس کو باریک اس کے ٹکڑے کر لیں، پھر اس میں تھوڑی سی شکر ملا کر ہر پیر کو حضور غوث پاک کی فاتحہ، ہر پیر پابندی کے ساتھ، شب پیر اتوار کا دن گزر کے پیر شب میں پابندی کے ساتھ فاتحہ دلائیں۔ یہ آزمودہ ہے اور بارہا آزمایا ہوا ہے کہ چند ہفتوں کے اندر اس کی وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مقصد پورا نہ ہوتا ہو اس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور وہ مقصد بر آئے گا۔ یہ حضور غوث پاک کا مبارک مہینہ ہے، 11ویں شریف آپ تمام حضرات کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث اعظم کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضور غوث پاک کے فضائل و مناقب اتنے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی سمندر کی اگر سیاہی بنا دی جائے تو وہ سیاہی ختم ہوگی، پیڑوں کی اگر قلم بنا دی جائے، یہ باتیں اس کے لیے جو عاشق ہوتا ہے، سمجھے، ورنہ وہابڑا تو کسی چیز کو نہیں مانتا، تو یہ اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کی جماعت میں کوئی ایسا ولی ہوا ہی نہیں ہے، سارے اولیاء الحمدللہ اہل سنت میں ہوئے، کسی دیوبندی وہابی جماعت میں نہیں ہوئے، تو انہیں اس بات کا انکار ہے تو وہ اپنے متعلق کہتے ہیں، کیونکہ ان کے جماعت میں کوئی اولیاء نہیں ہوئے اس لیے وہ اپنے متعلق کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سنیوں کے نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا ساتھ رکھا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ سیاہی بنا دی جائے تمام سمندر کی، اور تمام جھاڑ جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دیے جائے، اور انسان اور جن مل کر حضور غوث پاک کے فضائل اور مناقب بیان کریں۔ بزرگوں نے فرمایا، امام عبداللہ یافعی خصوصی طور پہ فرماتے ہیں قلم ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہوگی، انس اور جن تھک جائیں گے، مگر حضور غوث پاک کے مناقب اور فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر فخر شافعیت شہزادہ احمد الکبیر رفاعی حضرت مفتی رضوان شافعی صاحب قبلہ کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور حضور غوث اعظم کے متعلق یا جو آپ چاہتے ہیں وہ بیان فرمائیں، اور ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ معدن الجود والكرم وعليك وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سنگا میں
جس نے خود پار لگا کل پل سنگ میں جس نے خود پار لگا زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا آدر زہرا پر پھیلایا ہوئے دامن آدر زہرا پر پھیلایا ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ تمہارے ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہارے ہی دربار کا میں مانگتا جو تم سے نہ مانگا تو پھر کس سے مانگوں تمہارا تو سارا گھرانہ سج گیا در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے چوباسویں شفاعت اشائی مہنگارا مکروم جامیرا درا یا رسول اللہ میں گروں کروں اس کو رکھنا نہ سرے محشر جیسا ہے نصیر آخر سائر تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائر تو پرانا ہے ایک گہگی ان پر قربان زمانہ ہے بولو تو منبر خطابت پر جلوہ پار علماء ذوی الاحترام مفتیان کرام فاضلان اسلام
بالخصوص آ رہا ہے مخدوم گرامی وقار سیکنڈ مائک لگا رہبر شریعت سیکنڈ مائک لگا پیر طریقت شہزادے شہین شاہ کوکن بس ٹھیک ہے چل سید ابن سید میں صحیح کیا دیکھ لے صحیح حضور پر نور مخدوم گرامی سید عبد القادر جیلانی عرف جیلانی طول اللہ عمرہ مع الصحت والعافیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما واسمع سیدنا الکلیم علی طور سینا وکلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما علیہ وعلیہم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنین والمسلمین ای للسنیین مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرین والمشرکین والوہابیین والنجدیین والرافضیین عذابا وغراما. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین ومن یضللہ فلن تجد له ولیا مرشدا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العازم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سنبھل کر تبصرہ ان فقیر پیش کرنے کے لیے شہزادہ رسول ابن بطول فرزند مولا علی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی پیر پیرا میر میرا غوث الاقواس فرد الافراد میرا محی الدین سیدنا ومأوانا وملجانا وشیخنا ومرشدنا ووسیلتنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں. اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ اس محفل میں ہمیں اور آپ کو شریک ہونے کی سعادتیں ملی ہیں، کیونکہ یہ وہ اجلاس ہے، یہ وہ جلسہ ہے جہاں لوگ آتے نہیں ہیں بلائے جاتے ہیں، جہاں لوگ آتے نہیں بلائے جاتے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ اس اجلاس کی خاص بات کہ ماشاءاللہ بڑے پیر
میں تو بڑے پیر کا نام بھی نہیں لیتا ہوں زیادہ، اکثر بڑے پیر ہی کہتا ہوں، اور آپ سبوں کے لیے حضرت بھی یہاں پر ماشاءاللہ ہے، بڑے پیر ہی کہا کریں بہتر ہے۔ ہاں ویسے بزرگوں نے اس طرف خاص توجہ آئی ہے، تو ماشاءاللہ ایک خاص اس اجلاس کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ قیادت عالم اسلام کی مشہور اور معروف شخصیت جو اہلیان ممبئی کے لیے بھی محتاج تعارف نہیں ہے، ماشاءاللہ جیلانی میاں صاحب قبلہ جو خود ماشاءاللہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، ہمارے شیخ بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، مخدوم بھی ہیں، اور بڑے پیر کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی روزی جو ہے پوری دنیا میں پھیلا دی ہے، قادری فیضان اور قادری نسبتیں لے کے پوری دنیا میں بڑے پیر کی نسبتیں لے کر پہنچ رہے ہیں، اور یہ نسبت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ نہ اس نسبت کو کما حقہ سمجھ سکتے ہیں، نہ میں کما حقہ سمجھانے کی اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہوں، کیونکہ بات بڑوں کی ہے اور بات بڑے کی ہے، ہم کو تو بس یہ کہ ان کے در کی نسبت ہی کافی ہے۔ بقول حضور تاج الشریعہ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، بقول حضور تاج الشریعہ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تو بس یہ کہ بڑے پیر کے گدا گھروں میں اور ان کی چوکھٹ کے باہر ہی کھڑے رہیں، وہیں بیٹھے رہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور سرکار بڑے پیر اپنے غلاموں میں اگر ہمیں قبول کر لے تو پھر کیا کہنے، دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے، اور انشاءاللہ نیت اچھی، اور کیا جو ہیں بڑے پیر کی مدحت سرائی چند باتیں حضرت کا حکم ہے، اور حضرت کے حکم پر حاضر خدمت آیا، اور میرے لیے بھی بہت سعادت کی بات ہے کہ بڑے پیر کا جشن، اور وہ بھی ان کے گھر میں، ان کے گھر میں، تو کچھ دل لگتی باتیں، خدا لگتی باتیں انشاءاللہ کرنے کی میں سعادتیں حاصل کروں گا۔ آئیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہم کیا بڑے پیر کے بارے میں ایک ایسا حوالہ تاریخ کا دینے جا رہا ہوں، کان کھول کر سن لیں، بالخصوص یہ کان نہیں دل کے کان کھول کہ میری اس گفتگو کو سنیں، آپ سماعتوں تک آپ کے پہنچا رہا ہوں۔ میں ہندوستان کے اس قادری کا، میں ہندوستان کی اپنی گفتگو کا آغاز میں ہندوستان کے اس قادری کا حوالہ پیش کر رہا ہوں جو فنا فی القادریت تھا، جو فنا فی الغوث تھا، اور بلا مبالغہ جسے بڑے پیر نے اپنی بارگاہ میں وہ مقام عطا فرمایا ہے، اور بڑے پیر کو اس سے بہتر سمجھانے والا ہندوستان ہی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں، یہ 2-5 سال نہیں، جب میری بات مکمل ہوگی نا تو ایک نعرہ عشق و محبت والا ضرور لگانا بابا، بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت ماشاءاللہ حضرت کی روحانیت کے تلے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشرب قادریت کی جو ترجمانی 14ویں صدی میں بریلی کے تاجدار امام اہل سنت امام احمد رضا نے فرمائی ہے، نسبت قادریت کو جس انداز میں اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے، جس طرح سے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ ہندوستان نہیں پوری دنیا میں غوث الاغواث، قطب الاقطاب، فرد الافراد، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتوں کا اعزاز جو بریلی کے امام نے سمجھایا ہے، ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں 14ویں صدی میں نسبت قادریت کو اس سے بہتر کسی نے نہیں سمجھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت کے نعرے ایسے نہیں لگ رہے میاں، اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت کے اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوچھو، ٹھیک ہے،
کوئی کہتا ہے ہمیں بتایا جائے تو ٹھیک ہے بتائیں گے، ضرور بتائیں گے، لیکن آئیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے در اپنے وقت کا مجدد، ایک صدی نہیں بلکہ 2 صدی اگر پیچھے جائیں تو پوری دنیا میں ایسا محقق، ایسا محدث، ایسا صاحب عرفان نظر نہیں آتا۔ وہ امام فرماتا ہے بارگاہ غوث میں کس طرح سے اپنے نسبتوں کا اعزاز پیش کر رہا ہے، سنیں آپ، تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، بڑے پیر نہیں، بڑے پیر کے چوکھٹ پر جو ٹکڑا بڑے پیر کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، بڑے پیر کی پھینکی ہوئی ہڈیاں کھاتا ہے اور بڑے پیر کے دروازے پر پہرے دیتا ہے، بڑے پیر کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ میں اپنی نسبت براہ راست بڑے پیر سے نہیں بلکہ بڑے پیر کی چوکھٹ پر غوث کے ٹکڑوں پر پلنے والا جو کتا ہے احمد رضا کو اس کتے سے نسبت حاصل ہے۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں اس نشانی کے جس کے گلے میں غوث کی غلامی کا پٹا ہوگا، امام اہل سنت نے صرف زور شاعری نہیں دکھائی ہے بلکہ فیضان غوث بھی بتا رہے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں جن کے گلوں میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہوگا، فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں دعا بھی کر رہے ہیں آگے کہ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور جسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی مل جاتی ہے، کیا مل جاتی ہے؟ سچی غلامی مل جاتی ہے، اس کا انعام کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ پر فرق ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ دیکھیں نسبتوں کا احساس تو امام اہل سنت نے، اور میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شریعت مطہرہ کے مجدد ہیں 14ویں صدی کے، آپ مشرب قادریت کے بھی مجدد ہیں، مشرب قادریت کے بھی کیا ہیں؟ آپ مجدد ہیں۔ عشق و محبت کے اور غوث اعظم کی فنائیت کے جو معاملات امام اہل سنت کو بارگاہ غوثیت سے عطا کیے گئے تھے، وہ اپنی نظیر آپ عزیزان ملت اسلامیہ کس انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میں دہل سرائی کر رہے ہیں۔ دیوان بخشش میں فرماتے ہیں، ہدائق بخشش میں فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا۔ بڑے پیر کی شان سمجھا رہے ہیں، ہم لوگ بابا اس لائق نہیں ہیں، تو سہارا لے کے چلیں گے اعلیٰ حضرت کا، اور اعلیٰ حضرت سے بہتر اور بڑے پیر کے معاملے میں تو وہ عجیب ہی قادری تھے، ایسا قادری تو پوری دنیا میں نظر نہیں آتا۔ بڑے پیر کی بارگاہ کی جو وابستگی اعلیٰ حضرت کو تھی نا، تو وہ کبھی انشاءاللہ پھر کبھی اس وقت میرا موضوع نہیں ہو۔ آپ فرماتے ہیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے طلبہ تیرا۔ یاد رکھیں مقام نبوت میں، مقام رسالت میں اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقامات عطا فرمائے ہیں، ان مقامات کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، ان مقامات کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔
میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا، اور بالکل اسی طرح اللہ نے بڑے پیر روشن ضمیر کو جو مقامات ولایت عطا فرمائے، جو درجات عطا فرمائے، ان درجات میں بھی بڑے پیر کی کوئی بڑی کی کوئی برابری حضور بڑے پیر نے فرمایا ہے نا کہ کل ولی لہو قدم و انی علی قدم نبی بدر الکمالی. تو ولایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت محمدی کا ہر کمال بڑے پیر کو عطا فرمایا ہے، ولایت محمدی کا ہر کمال. اور اعلیٰ حضرت دیکھیں نا کیا فرماتے ہیں، صحابیت ہوئی، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر قادریت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر اس دور میں امام اہل سنت، اس دور میں پیرا غوث الاقواس سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح معنوں میں ان کے مرتبے اور مقام کو سمجھنا ہے تو امام احمد رضا کی تحقیقات کی روشنی میں سمجھنا. اور کیا شان ہماری حیثیت نہیں بابا وہاں زبان کھولے. بڑے پیر کی بارگاہ میں کچھ باتیں دیکھیں، بچپن کا زمانہ ہے، دائی گھر میں آتی ہے، بڑے پیر کی خادمہ ہے، بڑے پیر کی خادمہ ہے، دائی گھر میں تشریف لائی، گھر کے کام کاج سنبھالا کرتی تھی. سلام کیا، گھر میں داخل ہوئی، جواب ملا. بڑے پیر کی بارگاہ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوئی اور حضور نے خوب دعاؤں سے نوازا، خوب دعاؤں سے نوازا. تو مائی نے ہمت کی، کہا سرکار کچھ پوچھنا ہے، اگر اجازت مرحمت ہو، اجازت آپ فرمائیں تو کچھ دل میں ایک قلق ہے، ایک اضطراب ہے، ایک سوال ہے جو برسوں سے دبائے بیٹھی ہوں، اگر آپ اجازت عطا فرما دیں. تو بڑے پیر اپنے خادموں پہ بڑے شفیق تھے، بڑے شفیق تھے. سرکار بڑے پیر روشن ضمیر نے فرمایا کہ پوچھو کیا بات ہے مائی. اس نے پوچھا کہ حضور آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ عمر کے حساب سے آپ چھوٹے تھے، ورنہ تو وہ بڑے ہی نہیں، بچپن کا زمانہ ہے، آپ گھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ لکا چھپی کھیل رہے تھے. لکا چھپی ہوتا ہے نا، بچے جو ہے محلوں میں، گھروں میں. اب تو یہ دور آ گیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اب تو موبائل کا دور آ گیا ہے. وہ بہت ساری باتیں ہم نے جو ہے پیچھے چھوڑ دی ہیں، ضروری ہیں ہم انہیں اپنائیں. کہ آپ جو ہے بچوں کے ساتھ لکا چھپی آپ کھیل رہے تھے. کہا کہ میں نے ایک خاص کیفیت دیکھی تھی کہ جب کوئی بچہ چھپ جاتا تھا، کسی کی چھپنے کی باری آتی تھی اور کسی کی پکڑنے کی، آپ سمجھ رہے ہیں نا اس کو. کہتے ہیں کوئی جب چھپ جاتا تھا تو میں غور سے دیکھتی تھی کہ وہ چھپ دوسرے ساتھیوں کی طور پر پوشیدہ ہو جاتا تھا، کوئی ساتھی اسے ڈھونڈ نہیں پاتا تھا. لیکن ہر بار میں نے آپ کا معاملہ یہ دیکھا کہ کوئی کہیں بھی چھپ جائے، آپ فوراً اس کے سر پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے. کہ ٹھیک ہے، لیکن عجیب تر بات کہ جب آپ کی باری آئی، چھپنے کی آپ کی باری آئی، تو میں نے دیکھا کہ آپ کہیں چھپنے کے لیے کسی کونے میں بھی نہیں گئے، لیکن تھا جو جگہ تھی وہاں سے آپ غائب ہو گئے، نظر نہیں آیا. یہ بڑے پیر کا بچپن ہے، یہ بڑے پیر کا بچپن ہے. تو کیا بات ہے؟ تو سرکار پوچھنا یہ ہے کہ میں گھر کی خادمہ تھی، گھر کا کونا کونا چپا چپا میں جانتی تھی. آپ کے ساتھیوں سے زیادہ، آپ کے احباب سے زیادہ تو حیرت مجھے تھی. میں نے کونا چھان مارا لیکن آپ مجھے کہیں نظر نہیں آئے، مجھے آپ
کا مائن پوچھنا کیا ہے؟ کا بڑے پیر بتائیں، آج تک میں حیرت زدہ ہوں، سوال کا جواب نہیں ملا۔ میں نے ڈھونڈا گھر کے کسی کونے میں، آپ مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ بڑے پیر آپ بتائیں کہ آپ اس وقت کہاں چھپے تھے؟ کا مائن آج پوچھا ہے تو جواب لیتا جا، جواب جا۔ گھر کے کونے میں نہیں بلکہ عبد القادر چاند میں جا کے چھپ گیا تھا۔ حیرت زدہ ہو گئی، اللہ اکبر، کہا چاند میں چھپ گیا تھا۔ مائی نے جب سنا، دائی نے جب سنا تو حیرت زدہ ہو گئی، پھر پوچھا پلٹ کر کہ حضور، دیکھا کہ حضور آج بڑے دریائے رحمت سرکار کا بڑا جو ہے جوش میں ہے، اس لیے اگلا سوال پوچھ لیا کہ سرکار بتائیں کہ کیا اب بھی آپ آ جا سکتے ہیں چاند میں؟ کیا آپ اب بھی چھپتے ہیں چاند میں؟ چاند میں آپ اب بھی چھپتے ہیں؟ بڑے پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، مسکان آتی ہے چہرے پر اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مائی وہ تو میرے بچپن کا معاملہ تھا، اب بات آگے بڑھ چکی ہے، اب ایسے ہزاروں چاند عبد القادر میں گم ہو چکے ہیں، ہزاروں چاند عبد القادر میں گم ہو چکے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، مائی سن لے، اب بڑے پیر کی جوانی ہے نا، کیونکہ میں آیا بھی تاخیر سے اور آگے اور بھی جو ہے گفتگو کرنے والے مقررین بھی ہیں، پروگرام باقاعدہ ماشاءاللہ طے ہے، لیکن اتنا دھیان میں رکھیں کہ اس محفل میں جتنے یہاں پر تشریف لائے خوشا نصیب بہت بڑی بات ہے۔ اور دیکھیں آج حضرت کے خاندان ہی کے چشم و چراغ، حضرت کے شہزادے، کوئی معمولی قد نہیں ہے حضرت کا، خان کا کوئی معمولی نہیں ہے، سرزمین کوکن کی وہ ایک تاریخ ساز خان کا ہے، جس نے دیار کوکن میں اسلام کی حنا بندی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ کوکن میں جو قادری فیضان ہے یہ حضرت ہی کے گھرانے کا سب فیضان ہے، بڑا اونچا قد ہے، بڑا اونچا نرخ ہے، یہ اور بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جد کریم کا آج عرس خاص ہے 11ویں شریف اور حضرت کے شہزادے، اور دیکھیں نا آج حضرت ہے بھی ماشاءاللہ ایک دم، آج تو عرس ہے نا بابا، شادی ہے آج ہے نا، تو خصوصی فیضان جو ہے جو توسل کے ان کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ملے گا، کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے ترجمان ہے اس دور میں، حالانکہ حضرت کا خاندانی قد اور کاٹ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی دن تفصیلی طور پر میں انشاءاللہ اس پر بحث گفتگو کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے کر دی، وہ جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں قادری فیضان لے کر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچم اٹھائے رہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اور یہ حقداروں کا حق حقداروں کو ملنا ہی چاہیے، جو حقدار ہے ان کو وہ حق، اور سیدوں نے نوازا ہے، سیدوں نے نوازا ہے، اور وہ بھی کیسے قادری ہیں۔ میں نے تو شروع میں کہہ دیا کہ ایسا قادری ہندوستان میں 100 سال میں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بس یہ چند باتیں تھی، میرا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام سنت آئیے حضرت یوسف مصری کی بارگاہ میں آپ کو لے کے چلے، ایک چھوٹا سا جو ہے بڑے پیر کے حوالے سے۔ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ 11ویں شریف صرف ہندوستان میں اور بس یہی بر صغیر کی سرزمین پر منائی جاتی ہے، نہیں، پوری دنیا میں سرکار بڑے پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ ان کا 11ویں کا جشن منایا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے عرب ممالک میں اور دیار عرب میں بڑے پیر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، ہم اور کیا کریں۔
آئیے ایسی ایک داستان سنیں۔ مصر کی سرزمین ہے، ایک بہت بڑی خانقاہ ہے مصر کی سرزمین پر، بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے شیخ ہیں، پیر ہیں، سلسلے قادریہ کے شیخ ہیں، غوث اعظم کے سچے اسیر ہیں، غوث اعظم کے سچے اسیر ہیں۔ دھوم دھام سے ماشاءاللہ 11ویں شریف کا لنگر جو ہے مناتے تھے۔ 11ویں شریف آتی تھی تو مصر میں اور قرب و جوار میں علماء، سادہ، عوام، خواص، ہر کسی کو جو ہے دعوت، ان کی دعوت اتنی مشہور تھی کہ پورے مصر میں اس گھرانے کی دھوم تھی، تاریخ جانی پہچانی تھی، لوگوں میں چرچے ہوتے تھے کہ حضرت یوسف مصری علیہ الرحمہ کے یہاں بڑے پیر کی 11ویں بڑی دھوم دھام سے لنگر کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 11ویں شریف کا مہینہ طلوع جاتا ہے، حضرت یوسف مصری علیہ الرحمہ جو بڑے پیر کے سچے عاشق ہے، فنافل غوث ہے، لنگر کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ 11ویں شریف کا دن آتا ہے، طبیعت علیل ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے، قلب کا دل میں درد ہونے لگتا ہے، دل کے مرض میں مبتلا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، این 11ویں شریف کے دن صبح کے وقت تکلیف پڑ جاتی ہے، سمجھ جاتے ہیں، اشارہ ملتا ہے کہ میرے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اپنے بیوی کو اور اپنے بچے کو قریب بلا کر آپ وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا، اور اپنی بیوی سے وصیت فرما رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں بڑے پیر کا کس طرح سے اسیر ہوں، کیسا عاشق ہوں، اور کس طرح سے میں بڑے پیر کا لنگر بناتا ہوں۔ کیسے علماء آتے ہیں، سادات آتے ہیں، فقیر، غریب، امیر، بڑے پیر کا لنگر ہے، کوئی کمی نہ ہونے پائے، اگر میری موت بھی ہو جائے لپیٹ کر کالی کوٹری میں ڈال دینا، جب تک بڑے پیر کا لنگر ختم نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں 11ویں شریف کے لنگر میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر میرا انتقال ہو گیا، چہرے پر آپ فرماتے ہیں کہ چہرے پر کرب کے آثار نہیں آنے چاہیے، کسی پر یہ ظاہر مت کرنا کہ میرا انتقال ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت یوسف مصری کو اپنے انتقال کی خبر ہو چکی تھی، اور عین صبح کے وقت آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں، جس گھر میں سب سے بڑا سدسیہ، بزرگ آدمی، بڑے پیر کا ایسا دیوانہ، اللہ اکبر، ہم اور آپ کیا 11ویں منائیں؟ بابا جانتے ہیں کہ کرتا کیا نہ دھرتا، گھر والوں نے آپ کی وصیت پر عمل کیا اور آپ کی ناش مبارک کو، آپ کی جو باڈی تھی اس کو ایک کوٹری میں چادر لپیٹ کر رکھ دیا، اور چہرے پر جو ہے کرب کے آثار بالکل 11ویں شریف کے لنگر کے اہتمام میں بالکل کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب لنگر کھانے کا وقت آ گیا، اولا کی آمد ہے، سادات تشریف لا رہے ہیں، اہل مصر تشریف لا رہے ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بچہ بھی ہے، ہزاروں کی تعداد میں غوث اعظم کا لنگر چل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ فرض نمازوں کے بعد، فرض عبادت کے بعد اگر میرے نزدیک کوئی سب سے پسندیدہ عمل ہے تو وہ غریبوں کو کھلانا ہے، وہ غریبوں کو کھلانا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم کا لنگر چل رہا ہے، آپ کا باڑا پٹ رہا ہے، آنے والے آ رہے ہیں، غوث اعظم کے دیوانے لنگر کھا کر جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے لنگر کھایا۔ رات کا کافی حصہ جب گزر گیا، آنے والوں کی تعداد بالکل ختم ہو گئی۔ حضرت یوسف مصری رحمت اللہ علیہ کا جو ایک بیٹا تھا، گھر میں گیا، اپنی ماں سے عرض کیا کہ امی جان، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب جتنے آنے والے تھے مہمان لنگر غوث کے لیے آ کر چلے گئے ہیں، معاملہ ختم ہو چکا ہے، کہ اب کا ختم کر دیتے، محفل ایسا لگتا ہے ختم ہو چکی ہے۔ اتنے میں ایک فقیر آیا، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر نورانیت کی آثار ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور قدموں پر نیچے مٹی کی ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، اور جسم پر دھول لٹی ہے۔ اللہ اکبر، آنے والا آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، او غوث پاک کے چاہنے والوں، بڑے پیر کے چاہنے والوں، غوث کا لنگر کھانے کے لیے فقیر آیا ہے۔ کوئی آیا ہے، شہزادے باہر آئے، ادب و احترام سے بٹھایا، ہاتھ دھلوایا،
پلیٹ لگوائی اور اس سے پہلے کہ خود جو ہے پلیٹ میں ننگر غوث اتارنا چاہتے تھے کہ جلال میں کڑکتی ہوئی آواز میں فقیر نے کہا کہ بیٹا ٹھہر جا، تو نہیں، ہر سال تیرا باپ مجھے کھلایا کرتا تھا، میں ہر سال آتا ہوں اور ہر سال میری مہمان نوازی تیرا باپ کیا کرتا تھا۔ یہ ننگر غوث ہے، ہم غوث کے فقیر ہیں، غوث کے منگتا ہے، غوث کے ٹکڑے پہ پلنے والے ہیں، غوث کا کھانے کے آئے ہیں۔ اگر مہمان نوازی کرنی ہی ہے تو اپنے باپ کو بلا، اسے بھیج، اسے بھیج، مہمان نوازی تو نہیں کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی حضرت اس اللہ والے نے جانتے ہیں، جیسے ہی یہ کہا، جیسے ہی اس فقیر نے مرد درویش نے کہا تو بالکل صبر کی جو ہچکی بندی تھی ٹوٹ گئی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ باپ انتقال کر چکا ہے، اللہ اکبر، کالی کوٹھڑی میں بیٹے نے جو ہے لے جا کر لپیٹ کے ڈال دیا ہے۔ آپ کی وصیت تھی، یہ میرے غوث کا ننگر ہے، اگر میرا انتقال بھی ہو جائے ننگر کے معاملے میں کوئی کمی نہ آنے پائے، یہ غوث کے مہمان ہے، بیٹا یہ میری وصیت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آنکھ سے آنسو بہنے لگے تو حضرت وہ فقیر کہتا ہے کہ بیٹا کیا بات ہے، اپنے باپ کو بلاؤ گے یا چلا جاؤ؟ زارو قطار رو رہے ہیں۔ اب آنسوؤں کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی داستان ہے، بہت کچھ بتا جاتے ہیں۔ فقیر نے جب دیکھا کہ شہزادے کی آنکھ سے آنسو روا ہے، جلال میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اگر تو نہیں بلا سکتا تو نہ بلا، لے میں بلاتا ہوں۔ اور اس فقیر نے ایک آواز ماری کہ اے یوسف مصری، ہر سال آتا تھا، ہر سال کھلاتا تھا، اب بھی آیا ہوں، اگر مجھے کھلانا ہے تو خود باہر آ اور تو میری مہمان نوازی کر۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ نے دیکھا، ادھر فقیر نے پکارا اور ادھر کالی کوٹری سے اٹھ کر یوسف مصری بھاگتا ہوا اس فقیر کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم، بیٹا حیران ہے، ماں بھی بچے، اس کی بیوی بیٹے کی ماں بھی حیران ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس باپ کو وہ کفن میں لپیٹ کر کال کوٹری میں ڈال دیا تھا، وہ باپ چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے اس فقیر کے قدموں میں آ چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر شہزادے نے پوچھا کہ آخر آپ ہیں کون؟ آخر آپ ہے کون؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے پیر کی 11ویں منانے والوں، ہم اور آپ کیا 11ویں منائے؟ ارے 11ویں تو اہل عرب مناتے ہیں، بھابیوں کو چھوٹوں کو چھوڑو بابا، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف مصری کا خاندان ٹک ٹک دیدم دم کشیدم حیرت زدہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ پوچھا کہ اے فقیر اے خدا مست درویش، آپ ہے کون؟ عالم جلال میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا تو نے مجھے پہچانا نہیں، ہم ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی، کیا تو ہمیں بھول گیا؟ ارے ہر سال اتنی عقیدت سے تو ہماری 11ویں مناتا ہے، اور میں ہر سال تیری عقیدت اور تیرے خلوص کی وجہ سے تیرے ننگر پر تشریف لاتا ہوں، اور تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اگر میری 11ویں کا اس طرح سے اہتمام کرتا ہے، اگر تو تکلیف میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، بڑے پیر فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مرید اور تکلیف میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی دیوانگی نے، کسی دیوانے نے اپنی دیوانگی یوں پیش کی ہے، اے وابستگان زلف دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ بڑے پیر پر گفتگو کرنا ہماری اور آپ کی بساط نہیں بابا، بہترین زبان اعلیٰ حضرت کی زبان ہے۔ اعلیٰ حضرت سے بہتر ہندوستان میں غوث پاک کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کسی کی زبان ہے ہی نہیں۔ عشق و محبت کے نعرے ایسے ہی نہیں لگتے اعلیٰ حضرت کے۔ اعلیٰ حضرت کے عشق کا توازن
تقابل عوام الناس سے نہیں کیا جا سکتا. ارے نسبت قادریت میں اس قدر اعلیٰ حضرت میں گم تھے، اتنے گم تھے کہ پوری دنیا میں بڑے پیر کے گھر والوں میں بھی وہ فیضان کبھی ہی نظر آتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ. تو بہت بڑی بات ہے، حضرت نے ماشاءاللہ یاد کیا اور بڑے پیر کی بارگاہ میں مجھے بھی خراج عقیدت پیش کرنے کا حصہ بننے کا موقع ملا. بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ بڑے پیر اپنی غلامی میں ہم لوگوں کو قبول کرے. ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ بھی ہے، مفتی رحمت اللہ صاحب ہیں، مفتی احمد رضا صاحب، باتیں چیدہ باتیں تمام علماء سے اللہ. آپ نے حضرت سے سنا کہ بڑے پیر کے معاملات پورے امام یافعی فرماتے ہیں کروٹ لیتے تھے، کروٹ. بڑے پیر کا معاملہ ایسا تھا، کروٹ لیتے تھے کرامت ظاہر ہوتی تھی، کروٹ لیتے تھے اور کرامت ظاہر ہوتی تھی. اور مقام محبوبیت بے پناہ اولیاء کرام کو مقام محبوبیت حاصل ہوا، مگر جو مقام محبوبیت غوث اعظم کو بارگاہ رسول سے ملا، ایسا مقام محبوبیت کسی کو نہیں ملا. اور ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ صحابہ کرام کے بعد مذہب اسلام کی حنا بندی کے لیے ہر زمانے میں انقلاب آئے ہیں، لیکن جو انقلاب بڑے پیر کی ولادت پر آیا، ایسا انقلاب آج تک نہیں آیا، ایسا انقلاب آج تک نہیں آیا. بلکہ صحابہ کرام کے بعد مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی حنا بندی کے لیے سب سے بڑا انقلاب جو شیخ عبد القادر جیلانی لے کر آئے، ایسا انقلاب تو صحابہ کے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادر منزل ہے یا غوث وما علینا البلاغ.